أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم زمین و آسمان کے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میں اسد محمود والد محمد یعقوب اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام عزیز و اقارب سے، تمام اپنے صاحبان سے آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، میری اس 40 سال کی زندگی میں کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میرے دل پہ بڑے لگے ہیں، اور آخرت کے جو معاملات ہیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات جو ہے وہ یہیں پہ کلیئر کر دو، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار نہیں چلتے. جس طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب وہ ہے جس کے پاس مال و دینار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا. اس کے بعد نمازیں بھی ہوں گی، اس کے بعد روزے بھی ہوں گے، اس کے بعد زکوٰۃ، حج، خیرات، ڈھیر ساری نیکی ہوں گی، لیکن اس نے لوگوں کا مال کھایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو گالی دی ہوگی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کا خون کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو وہ سارے لوگ پکڑ لیں گے اور وہ سارے لوگ اس کی نیکیاں لے لیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو نیکی ہر آدمی جو ہے نا ایک ایک نیکی کے لیے وہ کوئی بندہ ترسے گا، وہ کسی کی کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا. تو وہ یہ ہوگا کہ جن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی تو وہ ساری نیکیاں لے لیں گے، لیکن لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. پھر وہ جو ہے نا وہ ان کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور وہ بندہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو، ہم اگر اپنی زندگی پہ کریں غیبتیں، گالی گلوچ، گالیاں تو ہمارے منہ میں عام ہے، مال کھانا، زیادتیاں کرنا، ظلم کے اوپر ساتھ دینا، تو یہ بڑے سخت معاملات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اتنا انصاف ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوا ہوگا نا، تو بغیر سینگ والی کو بھی سینگ دیے جائیں گے، وہ اس کو مارے. تو میں اس لیے میری جو 40 سال کی زندگی ہے، میں نے مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی ارد گرد کام کرتا رہا ہوں، مختلف جگہوں پہ ابھی بھی کر رہا ہوں. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے صاحبان سے جن کے ساتھ میں نے کام کیا، کئی بار غیبت بھی ہو جاتی ہے، کئی بار کچھ سخت الفاظ بھی بندہ پیٹھ پیچھے کہہ دیتا ہے، یا کوئی اور لین دین میں کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو میں تمام لوگوں سے اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کسی بندے کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ مال کھا لیا ہو. تو میں آپ تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور جس کی کوئی چیز وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اسد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو میں اس کا انشاءاللہ خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میرا نمبر بھی اویلیبل ہے 0313805994 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے جس جگہ پہ بھی کسی جگہ سے کسی بھائی کا دل دکھایا اور زیادتی ہوگی، میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں. اور میں ہر چیز جو آپ سمجھتے ہیں مجھ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کم از کم میں ایک ویڈیو بنا کے ایک اپنا جو ہے نا وہ بتا دوں تمام بھائیوں سے، تاکہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں جو مجھ سے لین دین میں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ میں کلیئر کر لوں. کیونکہ میں بھائیوں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. پلاننگ ہم نے اتنی لمبی لمبی کی ہوتی ہے، مال و متاع کی، دوسری اتنی چیزوں کی، اور زندگی کا پتہ نہیں، اور آخرت کا حساب اور جو قبر کا معاملات ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں. اس میں ہم نے تو بالکل اس کو لائٹ لیا ہوا ہے، جو دھوکہ فراڈ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، بس چل رہا ہے. تو میں اس چیز سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور اہل بیت کے ان کے جب دیکھے، ان کے عمل دیکھے، ان کی آخرت کے بارے میں سوچ دیکھی، تو ہم تو بالکل برعکس ہیں. تو
تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں ایک میسیج کر دوں کہ آج 17 اپریل جو ہے نا وہ 2024 کو میری اس سے پہلے میں انشاءاللہ مزید ابھی اپنی زندگی کو کوشش کروں گا احتیاط سے گزاروں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو دوسرے میرے بھائیوں کے لیے مسئلہ، میرے بھائیوں کے دل دکھے. تو میں تمام بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں. میں اپنی زندگی کو ایک چینج کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں مزید. تو اس میں میں تمام بھائیوں کو کہتا ہوں میری ویڈیو کو بھی دوست بعد میں کہا دیجیے کہ شاید میں اپنی طرف سے بھی اپنا جو ہے نا وہ محاسبہ کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی زیادتی وغیرہ کسی سے ہو میں اس کے پاس پرسنلی جا کے اس کو کلیئر کروں. لیکن میں نے کہا ایک ویڈیو پیغام بھی کر دوں. اور میں نے ابھی ایک چھوٹا سا فلائی ٹرسٹ بھی بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے تاکہ خدمتیں خلق کر سکوں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکوں. میں نے یوتھ ویلفیئر الحمدللہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بنائی ہے جس میں ہم لوگوں کی خوشی غمی کے معاملات میں ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی سی کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا سکون ملتا ہے اس میں، لوگوں کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں ہیلپ کر کے، ان کی شادیاں کروا کے، ان کی غمی کے معاملات میں، ان کے اور معاملات میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو شادیوں کے اوپر حدود اللہ توڑی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے پریکٹیکل قدم اٹھایا ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم تیزی سے بڑے آگے جا رہے ہیں. میری تمام سننے والوں سے بھی یہی ہے کہ ہماری یوتھ ویلفیئر کا سسٹم لنک میں شیئر بھی کر دوں گا، وہ دیکھیے گا، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور ایک یونٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ سارے مل جائیں آپس میں، اپنے جو بھی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، شرعی سزاؤں کے لیے، جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ہم مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. میری تمام سننے والوں سے یہ بھی ہے کہ یار کسی جگہ بھی کوئی آدمی ظلم کرتا ہے نا، آپ کو پتہ چلا ہے تو ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں ہو. تو میں ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں سے اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، میں ہر چیز کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جو بھی مجھ سے لین دین کے معاملات ہیں جو بھی ہے وہ کلیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. 17 اپریل 2024 کے بعد انشاءاللہ مزید بھی میں احتیاط کروں گا. یہ 17 اپریل 2024 میں یہ میں نے ایک ویڈیو سیشن بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے شر سے اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی. اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یہاں پر رائج ہونے میں رکاوٹ ہیں، جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں. اور اس ملک کو، یہ اتنا اچھا مسلمانوں کا ملک ہے، اس کو ایک رول ماڈل ملک بنا سکیں. آج اگر غیر مسلم کنٹریز دیکھی جائیں، وہ لوگ انصاف کے لیے، امن و امان کے لیے اتنی ورکنگ کرتے ہیں. آج ہماری دیکھ لیں، جاپان کا اس دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اتنے غیر مسلم ہو کے ان لوگوں کی اتنی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے نماز روزہ ہر چیز کر کے حمال میں ہمارے ساتھ اتنی بغیرتی ہے. اور ریئلی کیا کہوں کہ اتنا دھوکہ، فراڈ جو ہے نا کوٹ کے بھرا ہوا ہے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، اور فراڈ دھوکے بھی ہو رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں اس طرح نہیں ہے. یہ اپنے آپ کا محاسبہ ہمیں سب کو کرنا چاہیے. یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں نا، یہ نہ ہمارے منہ پہ ماری جائیں. اپنے پیکٹ چیک کر لیں جن میں نیکیاں ڈال رہے ہیں، کہیں نیچے سے پھٹے تو نہیں ہیں. اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے مار رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی نیکیوں کے اوپر دھیان دیں، کہیں لفافے پھٹے تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.